بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم دی تعریفات، تشبیہات، تمدیحات، حمدہ، ثناواں، بڑھائیاں، خوبیاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام علی امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ اور مقدس ہستی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت، مغفرت، بخشش، رضا ہو صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خبرات دے جنہاں دی امینتاں خوشاں کافشاں نال اسارے تک اللہ تبارک و تعالی دا دین پہنچیا۔ مختصر حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد محترم احباب و گرامی، شہادت ایک عظیم منصب ہے، عظیم مرتبہ ہے۔ شہادت کی موت بڑی فضیلت والی موت ہے۔ اگر شہادت کی موت فضیلت والی موت نہ ہو یا کہ اللہ نے پاک پیغمبر کبھی بھی شہادت کی موت نہ مانگنا۔ آپ فرماتے رہے ہیں ثم احیی ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل، یا اللہ جب رستے تے میں کٹ ونا شہید تھی ونا اور زندہ تھی وہاں شہید تھی ونا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شہید جنت دیوان کے جنت دی کوئی نعمت دا سوال نہیں کرے گا، اللہ کو ایک چیز دا سوال کریں گے، یا اللہ میں کو دنیا بھیجے آج رستے تے شہید تھی ونا جڑا مزہ شہادت ہے تیرے جنت بھی کوئی نہیں۔ یعنی جڑے بھی صحابیاں اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت نہ منگی کرو، جگہ بھی منگو تے شہادت کی موت منگو۔ شہادت ایک عظیم منصب ہے، شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے۔ دیا خون شہداء نے، دیا خون شہیدہ نے، تو چمن میں پھر بہار آئی۔ چمن اس بہار آتی ہے شہیداں دے لہو دی وجہ کو، دنیا چمن آتے شہداء دی قربانیاں دی وجہ کو۔ اسلام دنیا جو پھیلے، دین دنیا پھیلے، ان کی وجہ شہداء دا لہو ہوا۔ اگر صحابہ نے اپنا خون نہ دیتا ہوں اپنا لہو نہ دیتا ہوں شہادت دے منصب تے فیض نہ ہوتے تو سادے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نہ پہنچنا۔ یہ دین پہنچا بھی ہے شہیداں دے قربانی دی وجہ کو۔ اسلام دی تاریخ شہداء نال بھری ہوئی ہے۔ مکے دے شہداء جو گن کے اسلام دی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن کر بدر دے شہداء کا تذکرہ، احد دے شہداء کا تذکرہ، خندق دے شہداء کا تذکرہ۔ اگر تذکرے بیان کیتے ونجن تے وقت نہیں بجلا، بل آج تک جتنی شہید ہوئے بڑے سامنے فلسطین اندر مسلمان شہید ہوئے، کشمیر شہید ہوئے۔ شہادت ایک عظیم نعمت ہے۔ شہادت دے ہوتے ماتم نہیں خریدنا ہوتا، شہادت دے ہوتے واویلا نہیں خریدنا ہوتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت دے ہوتے ٹکڑے ٹکڑے دھیا پیا، اللہ دے پاک پیغمبر اپنی چادر دے اندر انہیں موٹیاں بدھی بیٹھے آن تے آئیے اللہ دے نبی فرمایا میری بوا کو روک دو۔ فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر میرے کو فخر ہے کہ میرا بھیرا شہید ہو گیا۔ میں بے صبری کا نہ کرے سا، بے صبری کا مظاہرہ کا نہ کرے سا، بلکہ میں تے ہی چیز کے اندر فخر ہے کہ میں شہید دی بھیڑا۔ اگر شہداء دیاں قربانیاں بیان کی ونجن تے وقت نہیں ہے، وقت اپنا محدود ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ وہ شہداء نے کیڑے مقصد واسطے قربانیاں دیتیاں، وہ مقصد کو اگر بیان کیتا وجہ کہ اسلام دی سر بلندی ہو، دین دنیا چ ہو، مساجد آباد ہو، اللہ کا قرآن گھر گھر پڑھیدا پیا ہو، لیکن بعد اوقات بعد احباب جو بھی ہیں شہادت دی آڑ دے اتے، شہداء دی آڑ دے اتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھنے والے وہ مقدس ہستیاں جنہاں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کر رہے تھے، انہاں مقدسات تے تبرہ کیتا ہوئے تھے، انہاں کو گالی گلوج اور ستم دا نشانہ بنایا ہوئے تھے، انہاں دے اوتے طرح طرح دیاں گفتگواں کیتے ہوئے ہیں، طرح طرح دے الزامات لائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو صحابی آپ نہیں بنتا، اور صحابی ہونا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اگر دنیا کوئی بھی عمل نہ کرے، انہاں صرف کلمہ پڑھنا، نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کرنا، صحابی ہونا بڑا مقام ہے۔ جیلے جیلے ویلے بھی کئی انسان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تھے، آپ دے کلمہ پڑھانے تھے، کہ نہیں بھی کئی نے انگلی اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب نہیں دے، اللہ نے صحابہ کا دفاع کی دے۔ اگر مسلمان ایک ہوئے نا اور محرم دے اندر شہادت دے، یعنی شہادت کو سامنے رکھ کے کئی دے اتے تبرہ نہ دیتا وجہ آتے دنیا جامن ہوئے آ، ملک کا جامن ہوئے آ، لیکن امن ہوئے برباد تھی دے جنہیں ویلے کہیں دی مقدس ہستی دے اتے تبرہ کیتا وجہ۔ قرآن پاک دے در 20 مقام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی گستاخی کو منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقام جو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا دفاع فرمایا، جنہاں کا دفاع اللہ کرے، جنہاں دفاع قرآن کرے، جنہاں دفاع محمد رسول اللہ کرے، کہ انہاں کوئی مقام خاموش۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رعانی ومن رعانی، جس بندے نے میں کو جھے ولا جڑے بندے نے ہو کو جھے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم دی باغ کو آرام قرار دے۔ جنہیں صحابی کو جھے یا جنہیں والتابی کو جھے، یعنی جس تابی نے کہ صحابی کو جھے، اللہ کے نبی فرمایا جنہیں میں کو جھے یا جنہیں کہ صحابی کو جھے، اللہ کریم نے جہنم دی باغ کو آرام قرار دے۔ یہ تھوڑا مقام ہے۔ اگر میں مقام صحابہ بیان کرا، پورا قرآن نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دے اندر، صحابہ دے مقام دے اندر ہے۔ پہلے سپارے تو گھر کے آخری سپارے تک کوئی ایک سپارہ ہی ہوتیاں نہیں جڑے سپارے دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ نہ ہو۔ مختصر وقت دے اندر جنگ تبوک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا مال جمع کرو، سفر بڑا ہے، گرمی کا موسم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت ہے، غربت ہے، کوئی لمبا چوڑا مال دینا، تو صحابہ کو جتنا جتنا مال تھے وہ سارا کا سارا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو جمع فرما دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے گھر دے اندر ادھا سامان چاہے ادھا، اور بڑا خوش تھے آنن، فخر محسوس آندے کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریباً اور میں امیرہ، میں نے وہ مال زیادہ ہے، آج میں حضرت ابو بکر صدیق کو مال خرچ کرنے بج ویسا کیڑا ایمان ہے، کیڑا جذبہ ہے کہ میں اللہ کے رستے پہ خرچ کرنے واسطے حضرت ابو بکر صدیق پر وجہ ویسا، اور سیدنا ابو بکر صدیق افضل الناس بعد الانبیاء، نبیاں تو بعد اگر کہیں گا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایک مقام ہی نہیں ملیا، گھر بیٹھا ہوا تھا مقام ملوانے ہاں، اپنی ماں کے نال بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھر آرام کی زندگی گزارے، مقام نہیں ملے، یہ مقام ملے تو صدیق نے قربانی کی وجہ پر ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال مٹی والے برتن تے سارے چاہتے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے آ کے رکھے،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں میں بھی ذرا میں ہاتھ لا کے دے دا بیٹھا ہم کے صدیق پر چوکھا مال چاہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جلد حضرت صدیق اکبر کا مال دیتے آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق تیرے گھر کے اندر تیرا بڑھڑا ابا کو آفا بھی ہے، تیری اماں بھی موجود ہے، تیرے چھوٹیاں دیاں بھی موجود ہیں، آج تے پتہ نہیں اساں دیاں دے جہیز واسطے پتہ نہیں کیڑے کاروبار کرے دے آئے تے اساں سود دی پرواہ نہیں، کہیں دے مال کھاون دی پرواہ نہیں، تے سب کو امانت دے اندر رکھا ہے، خیانت کرن دی کوئی اساں پرواہ نہیں کرے دے تے لوگاں کا مال ہڑپ کیتی آندی ہے۔ میں قربان ہوں صدیق تیری صداقت تو تیری سخاوت تو اللہ کے نبی فرمایا سارا مال چاہیے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا مال چاہیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑائی؟ فرمایا اللہ کے رسول کی محبت چھوڑایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق جنہیں گھر رکھ اللہ کے رسول کی محبت ہوئے فرمایا وہ گھر کبھی فقیر نہیں رہ سکتا۔ اتنی سارا مال طبیعی باتاں یہ مال کو دیکھ دیکھ میرے دیاں فقیر بندہ جنہیں گھر بھی کچھ نہ جنہیں گھر بھی کچھ ہے گنائے چلا گیا بچتا گیا یہودی کا دروازہ بن کھڑکایا یہودی کو آدھے کوئی کم ہوئے تو سامنے انہیں آکھے میرے باغ دے کھوئے تے ککھ وچ بہ کے تے کھوہ پوریا پہ اگر یہ کھوہ کو صاف کرتے میں تو میں تے کو مزدوری دے ساں۔ انہیں آکھے ٹھیک ہے سارا نہیں لگا رہ گئے جوان انہیں سارا کھوہ صاف کی دے ککھ صاف کی دے وہ کو دو کھجور یا پلیٹا ملن تے چاہ تے بجدان دے اللہ دے پاک پیغمبر کو آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو پلیٹا کھجور دیا چاہیا آپ نے اپنے ہاتھ مبارک زندگی دے ہی واسطے تاکہ جیڑی شے کو محمد کریم کا ہاتھ لگے اللہ کو برکت پیدا کر دے بلا آپ نے پلیٹ واپس کرنے دیے برکت بڑے سارے دلیل میرا موضوع نہیں وغیرہ نہ میں ہی پاسے پر بنیا دوجی پلیٹ جتھا سیدنا عثمان دا بال پیا آپ فرمایا ماذا اللہ عثمان ما عمل بعد اليوم اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ آج تو بعد اگر تو کوئی عمل نہ کریں تو عثمان جنتی ہے جیرے حضرت عمر سیدہ مال پیا حضرت ابو بکر صدیق کا مال پیا اللہ کے پاک پیغمبر نے کھجوراں دی پلیٹ سارے کھجوراں سارے مال دے کھلا چھوڑے یا رسول اللہ سفر پڑا چھوٹی دی پلیٹ کھجوراں دی آئی کہیں کو دے چھوڑوا اللہ کے نبی فرمایا میرے صحابہ تو آپ کو سامنا چاہنا میں تو آپ کو سامنا چاہنا ابو بکر صدیق کا مال ملاؤ عمر سیدہ مال ملاؤ حضرت عثمان دے بھرے ہوئے مال دے خچر ملاؤ فرمایا اوٹھ دے سامان ملا دو میں نے صحابی دی چھوٹی دی کھجور دا مقابلہ نہیں کر سکتے فرمایا ادھر ادھر اخلاص آپ محبت ہے کہ رب دے رستے ہوتے خط ودا کرا آپ نے فرمایا او میرے صحابہ لو کانا انفق احدکم من ذهب فرمایا تواڈے وچ کوئی بندہ اگر زمین برابر سونا بھی خرچ کر دے اور میرے محمد رسول اللہ دے صحابی ایک کھنڈا کھجور دا خرچ کرے فرمایا وہ سونا تواڈا کھجور زمین و آسمان دے خدا دے برابر سونا ایک کھجور دے گنڈے دا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں کہ انہاں ہوں ویلے کلمہ پڑھیا آج کے ساری دنیا میں محمد کی دشمن بڑی کر گئی اے مقام ہے یہودیاں کو موقع مل گئے الزام بدلے اندر غریب فقیر محمد انہاں کو لٹی ویندے انہاں کو برباد کیتی ویندے جانا قربان کیتی اندر مال دتی اندر گھر وچ کچھ کہیں نہیں یہودیاں دے گھر وچ ودے کماندن تے کما تے مال بھی خرچ ودے کریندن تے اے نے بڑے گھاٹے والے لوگ ہیں جنہاں ویلے گفتگو یہودیاں کیتی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر کو دے پتہ کہنا ہاں اللہ نے جبرائیل بھیجے من بجے محمد رسول اللہ کو من کے رسا انہاں یہودیاں کو خبردار الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم اللہ فرمائے میرے پیغمبر الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات جناب نے زبانہ مروڑیا
جنہاں اپنے زبانہ مروڑ دینا دا مذاق بنائے نے فرمایا فیسخرون منہم سخر اللہ منہم خبردار خبردار جڑا میرے محمد کریم دے صحابہ دا مذاق اڑاوے فسخر اللہ منہم اللہ دا جواب بھی ہوئے خیال کرائے متا اللہ دے عذاب دا مذاق بن ونو متا اللہ دے عذاب دے اندر مارے ونو فیسخرون منہم سخر اللہ منہم اے میرے پیغمبر جنہ دیا زبانہ محمد دے ساتھ مارے اٹھ گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ انہا لوگاں واسطے دردناک عذاب کنہ واسطے جنہا صرف مذاق اڑائے اتنی چاہتے رہے کہ انہا دا نبی جیڑا کل منگیاں دے دتیاں دے جیڑا سوال کیتیاں دے جی اللہ فرمایا خبردار 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 اتنی آخر دی اجازت کہنی صحابین انکا لا تہدی من احبابتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے او لوگ جنہاں کو میں اللہ نے راہ ہدایت عطا فرمائیے اے او لوگ جنہاں کو میں اللہ کریم نے فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا اے پکے مومن نے او لوگ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان جنہاں دے دلاں تے میں اللہ نے ایمان دیا مہراں لایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ کریم فرمائے انعام یافتہ لوگ اے وہ لوگ اولئک حزب اللہ اللہ کریم فرمائے جلد زمین دے ہوتے ہیں انہاں دے تجد اسمانہ دے وجہ تھی یوم اللہ فرمائے میری جماعت اے وہ لوگ اللہ کریم فرمائے خیال کرنا اے میرا بلال ہے میرا رنگ دا کالا ہے اے جڑا چلدا زمین دے تے انہی جتی دے آواز آسمانہ دے بیان دینا یا اللہ جنت دے مجاوان دا وعدہ میں جنت چاہ گیا یا اللہ ایوے محسوس ہی دے مجھے ابو کے بندہ وعدہ ڈر دے اللہ کریم فرمائے میرا پیغمبر تیرا حبشے دا کالا بلال ہے مسجد نبوی دے سہن اندر وعدہ ڈر دے مجھے ٹورنی آوازہ جنت دے اندر یا اللہ ایدہ مقام کیوں ملے اللہ کریم فرمائے میرا پیغمبر تے جو پٹھا کھائنی اے او بلال جڑا امیہ دے ظلم ساندہ رہ گئے اے او بلال جڑا پہاڑاں دے ہوتے گھلیندہ رہ گئے اے او بلال جڑا کولیاں دے لٹیندہ رہ گئے جڑا میرے واسطے کولیاں دے لٹی جائے جڑا میرے واسطے پتھراں دے گھلی جائے جڑا میرے واسطے جدے پیر جرسی پاکے دنیا دے کافر زمین تے کھلیں دے رہے اللہ کریم فرمائے اے میرا پیغمبر جنہ میرے واسطے قربانیاں دیتے ہیں میں اللہ نے ان دے تذکرہ اسمانہ تے کیتے ہیں خبردار صحابہ واسطے اپنی زبان کو لچک نہ دیوائے اللہ دے پاک پیغمبر کو صحابہ ہے تیرے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ذرا باؤ میں تواڈی گال سندا تواڈی گفتگو سندا غصے نال لائے بیٹھے انتے تے سیدنا جبرائیل آ گئے اللہ کریم فرمائے میرے پیغمبر قرآن ہے ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اے میرے پیغمبر خبردار خبردار اے محمد کریم امتی تیرے نکل ماتی دا پڑھن لیکن انہاں کو چھنک دیون دی بھی اجازت کہیں نہیں چھنک دیون دی بھی جن کو اللہ چھنک دیون دی اجازت نہ دے تو گالیاں پکے جے کو اللہ زبان مروڑ دے گفتگو کرن دے اجازت نہ دے تے جا زبان شطر بے محال چل جانے ونجنا اللہ 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 جنہ کو اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر یہ کچھ کو چاہا میں ہدایت دے گا اللہ کریم فرمایا خیال کرام نادلال انہ کو چھڑکا دے والی اجازت تو آپ کو کہیں نہیں وہ آپ کو اجازت دیئے چیلے بارے جوڑ دلہ دے کتی آؤ اپنے پارچہ جماعتہ نظمہ
ہوتے ماشاءاللہ اہل توحید بھی نال نال مل جائے۔ اللہ کریم فرمایا خبردار خبردار اے لوگن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب عمر نے شکایت آتا نہیں نا تو اللہ نے سنا فرمایا عمر صدیق نے شکایت میں محمد رسول اللہ کو نہ لیا کر۔ دیکھو پتہ نہیں صدیق کون ہے، جلے ساری قوم میں کو پتھر مرے نہیں کلے دے ابو بکر صدیق کا ہوتا پتہ نہیں دیکھو ابو بکر صدیق کون ہے، جلے دنیا دی لستا مرسلن اللہ صدیق کے اکبر آجر آدھا انکا دا من المرسلین، جلے دنیا صاحب دے مجنو دیوانہ سجے دی آئی محمد رسول اللہ دے طور کھڑا ہو کے صدیق آدھا وما انت بنعمت ربک بغاہن ولا مجنون، اللہ دے نبی نہ تسا قاہن ہو نہ تسا مجنون ہو، فرمایا اموے نے میرا دفاع صدیق کھڑا کریں گا، آج میں محمد آکے میں ابو بکر صدیق کا دفاع کرا۔ جنہے میں مسلمان تھے صحابہ غریب ہم غربہ آئی غربت بڑی آئی کوئی شے کہنا آئی غریب لوگ مسلمان چیزے آئے جڑے قریش مکہ دے سردار ہم دونا پاچھا میں دا ہے ایمان گھننا ہو اللہ کا نبی سچا ہے موجب تھی ودے ہو جھوٹ کڑی ثابت نہیں تھیا کلمہ پڑھو مسلمان تھی بنو آدھا نہیں ایویں ایسا مسلمان تھی ہوں کی لے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اے ایمان گھننا ہوئی جیویں صحابہ ایمان گھننا ہے نہیں کافرات جیویں اسا ایمان گھننا ہو جیویں بے وقوف لوگ انہاں کو عقل کائنی انہاں کو پتہ ہی کائنی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے جلے اللہ کریم نے قرآن اتار کے فرمایا خبردار میرے نبی کریم علیہ السلام تو سائنہ کو جواب نہیں دیتا تو سائنہ کا دفاع نہیں کیتا میں اللہ کریم خبردار میں برداشت نہیں کر سکتا الا انهم الصفاء ولكن لا يعلمون انہاں کو پتہ کہنی عقل دے اندر خبردار جڑے آمنا دا لال تیرا کلمہ پڑھے نے جڑے مسلمان تھی آئے اے لوگ سارے انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ والے انہاں محمد رسول اللہ غربت عالم دے اندر انہاں مارا کھا کے انہاں اپنا گھر چھوڑ کے انہاں اپنے بیوی بچے قربان کر کے میرے محمد رسول اللہ تیرا کلمہ پڑھے دے اگر بے وقوف ہوئے نا اپنے گھر پر قربان نہ کرے نا ایک بے وقوف ہوئے نا اپنی اولاد آگری قربان نہ کرے نا اے عقل مند دے عقل مند نہ ہوئے نا وے اللہ دے پاک پیغمبر اے اپنا سب کو قربان نہ کرے نا انہاں دے آخرت دی زندگی بنائی ہے انہاں اللہ دی توحید کو دنیا بلند کی دے انہاں ساڈا نام بلند کی دے جڑا ساڈا نام بلند کرے وہ بے وقوف کدی نہیں ہو سکتا عقل مند ہاں تے کلمہ پھاسیاں تے پڑھدے رہے جنا عقل مند ہاں تے کل ہو لانگاریاں تے پڑھدے اس واسطے انہاں کو ہدایت میں دیتے ہیں انہاں کو صراط مستقیم میں دکھایا بے وقوف ہوئے نا جڑے مکے بھی کھڑے ہو کے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا جڑے مکے ہو کے میرے پاک پیغمبر مکے دے متولی ہو کے دعا کو پتھر بجے مرے دیا خبردار نہ کو بے وقوف نہیں آکنا پہلی بات اپنے زبانہ کو مروڑ نہیں دے مرا انہاں دے بارے کو گفتگو نہیں کرنی انہاں کو جھنک بھی نہیں دے کون آدھے تعینات کا دام محسوس جنہاں دفاع اللہ کرے جنہاں دی عزت دا دفاع اللہ کرے کوئی آسان کیوں نہ کرو حضرت نبی کریم علیہ السلام ایک جنگ جو تو واپسی پہ آندے نا تے عبداللہ بن عبی ابن سلول اے بھی آندہ پہ تے گفتگو آندہ کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر دے بارش کہ جیرے ویلے اسا مدینے کی اور سے نا یخرجون العیض من الاغل تسا ذلیل لوگوں کو اسا مدینے جو کر دیشن قرآن ہے
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو سنی. جنہیں گفتگو سنی ہے مدینے آئے اللہ کے پاک پیغمبر کو دعا کے آخر نے اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے جناب اے عبداللہ بن ابی کے منافق بندے ہوئے تمہارے بارے منہ تے تمہارا کلمہ پڑھ دے تمہارے سامنے آ کے آ دے تسا اللہ کے رسول ہو تمہارے دل نے تمہارے واسطے دکھ سے اللہ تو پہلے تو سارے کہا یہ ایڈا ظالم آج بھی جو لوگ ہونا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا کھڑنا ضرور کھڑا تھی ویندہ ادب اللہ یشہد انک لرسول. اللہ کریم فرمایا میرا پیغمبر میرے کو پتہ تو اللہ کا رسول ہے. ان المنافقین لکاذبون, منافق جھوٹ بولے نا انہاں دا زمانہ تہاڈا کلمہ پڑھتے جنہاں دا دل بڑا کلمہ نہیں پڑھدا لیکن دل ہونا چاہیے تے جڑا دل ہوے نا مومن اللہ دے بارے میں ساتھ دے جڑا دل ہوے نا ایمان والے نا ہے اللہ 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 جان جی کو پیاری کہنی حدیبیہ دے مقام دے اوتے بیٹھے ہیں 1400 صحابہ تے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے تے بیٹھ بیٹھے گڑے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ گھن کے وے سن تے اللہ کریم نے قرآن نازل کیتا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. اللہ کریم فرمائے آمنا دلال جیرے 1400 صحابہ حدیبیہ والے مقام تے درخت دے تلے تواڈے ہاتھ دے اوتے بیٹھ کرے دے اللہ میں اللہ سارے دے اوتے راضی ہاں یا اللہ مجھے صدیق اکبر بھی ہے اون دے اندر عمر بھی ہے اون دے اندر سیدنا علی بھی ہے 1400 صحابہ ہے یا اللہ متا 24 صدی دے مولوی اٹھی قومن تے انہاں دے ایمان دے اوتے شک ودے کرن تے آکھنی لا تو کلمہ پڑھیا یا اللہ اے متا تو جنگا اللہ کریم فرمائے فعلم ما فی قلوبہم مینہ دلا کو جانا وکھنا دا سردارا یہ 1400 دے جوڑان پکے مومنان دے دل ایماندار دل و ایماندار بندہ دل و پکا مومن ہونا چاہیے. توجہ کر جڑے ویلے زید بن ارقم نے ان کے آنکھیں تے جھوٹا دعا ادھر گئے قسم چاہیے اے اللہ دے پیغمبر حضرت زید بن ارقم جھوٹ بولی کھڑے اگر سچے سچے گواہ دینا ہے میں اللہ حسین نراز ہے فتوی لگا جو ہے ہاں اے ہن گواہ ہے نا گواہ کی تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آندا بیان میں کلا بیان میں نال کوئی کہنا میں کلا میں گواہ کی تو کہنا اللہ کریم نے جبریل بھیجے اللہ کریم فرمایا وہ جبریل جڑے بندے دا گواہ کوئی نہ ہوئے تے بندہ سچا ہوئے تے کلمہ محمد رسول اللہ دا پردہ ودا ہوئے اللہ کریم فرمائے انہاں گواہیاں میں دینا قرآن آگے اے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اے آدھے آدھے اللہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین. اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اے آقا دا آتے گفتگو آتے کرنے آنا یقولون لئن رجعنا الى المدینة جلے اسا مدینے لے سو اسا عزت لے لوگ سے اسا گنا ذلیل لوگاں کو گاڑ رہے سو اللہ کریم فرمائے میرا پیغمبر لیخرجن العز من الأذل اے ذلیل دے دیان میں اللہ کا فرمان بھی سنوں گی عزت کی دے واسطے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ واسطے عزت رسول دیے عزت مومن دیے
ہوں ایماندار دی جڑا رسول دی رسالت دا جڑا دفاع دا کریندا ہوئے جڑا سچ دا بولیندا ہوئے اللہ کریم فرمائے او کائنات دے سردار محمد رسول اللہ جنہاں گواہ کوئی کائنات لیکن سچا اگر جھوٹا ہو کے تے سچے کو جھوٹا بنائی بیٹا 70 زبانہ بولیندا ڈھیرا گفتگو جلدی کرے گا تے گفتگو میرے منوا گندا اللہ کریم فرمائے بھامے بولیندا رہے ولے جھوٹا ہے تے زید بن ارقم سچا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے او میرے صاحب اج تو بعد میں آمنہ دے لال دا فیصلہ بھی سن گی ہو ہر فیصلے اندر دو گواہاں دی ضرورت ہے دو گواہاں دا ہونا شرط ہے لیکن جتھا زید بن ارقم ہوئے اتھا زید بن ارقم کلے دی گواہی کافی ہے کیونکہ حضرت زید سچ ہونے دی گواہی اللہ قرآن دے بیان دے تے اللہ کریم دے پیارے پیغمبر نے فرمائے زید کلے دی گواہی بھی کافی ہے ایک دوری دن شمار کرو میں یہ سامنا چاہتا صحابہ ہوئے جنہاں دا دفاع اللہ قرآن کرے صحابہ ہوئے جنہاں دی تھوڑی تھوڑی بات بھی اللہ برداشت نہیں کرے گا صحابی ہوئے جنہاں ایک گنڈا کھجور دا خرچ کرے تے ساڑھے دیا بندہ اگر ہوڑی بہار دی خرچ سونے دا خرچ کرے تے وہ کھجور دے گنڈے دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے تساں صحابہ دے بارے گفتگو کریں دے ہو کہ سارے مرتد تھی گیا نعوذ باللہ کئی نہ بچہ ایمان اللہ میں اگلے جارے امن کمیٹی دے جلاس میں گفتگو کی تھی میں آخر اللہ دے ہو اگر اس زمین دے ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے کوئی تبرہ نہ کرے آج کا زمین کا امن ہو گیا سب کو پہلا اس شخص سے جڑا امن خراب کریں دے جڑا کہیں بھی مقدس ہستی کو بن کے ٹارگٹ کرے اور اندر تے بن کے گفتگو کرے آج تواڈے پیر دے خلاف بھی جڑا جھوٹا ہے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا اس انہاں دے خلاف گفتگو کریں دے ہو جنہاں دے دور آسمان کو قرآن اتردا انہاں دے بارے گفتگو کریں دے ہو نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان مطہر دے وچ جنہاں کو جنتی ہون دی دوہی لے وینا جڑے چلدے زمین تے ہن انہاں دے تذکرے اللہ قرآن کرے اللہ فرمایا میری جماعت بھئی انہاں دے بارے گفتگو کرو جڑے گھوڑے تے پاوے نا اللہ کریم فرمائے میں انہاں گھوڑیاں دی قسم ہے رب دی محبت ہے قرآن ہے وَمَا وَلَادِيَاتِ ذَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ اللہ فرمائے مامنا دلال میں کو گھوڑیاں دی قسم وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا اے وہ گھوڑی جڑے زمین دے اوتے تے پہاڑاں دے اوتے انہاں دیاں پیراں تے نالاں لگی ہوئی ہو جڑے ویلے نالاں پہاڑ دے پتھر نال ٹکراں تے انہاں پتھراں تو چنگاریاں نکل اللہ کریم فرمائے میں کو چنگاریاں دی قسم ہے فالمغیرات صبح اللہ کریم فرمایا جلے صبح صبح ونکے دشمن دے علاقے حملہ کرنا فرمایا فالمغیرات صبح فاثرن بِهِ نَقْعًا تے فرمایا انہاں دے مٹی دے پیراں جو دھوں نکل دے تے انہاں دے دھوں جو دھوں کرن تینج نکل دا ہوندے تے سردیاں دا موسم یا زمین تو مٹی ڈول دی ہوندی ہے اللہ کریم فرمایا میں کو نہ ہواڑا دی قسم ہے میں کو زمین تے اٹھا لی مٹی دی قسم اللہ کریم دینا جا مٹیاں جا قسمہ چاہے اللہ کریم دینا جا گھوڑیاں جا قسمہ چاہے اللہ وہ آپ گھوڑیاں کے بہمنا لے کے دلی علیم لوگوں سے
اے حیا کیتا کرونا دا تبرات تبصرے نگی دا گھر اللہ کریم فرمایا خبردار خبردار میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے ہوتے انگلی اٹھاون دی اجازت کوئی نہیں ایڈے دے صحابی زمین تے رو گئے اللہ دا سمان ہل کو مل رہے گا میرے جانے قریش مکہ آ گئے یا رسول اللہ اسا سردار لوگ ہیں اسا وڈیرے لوگ ہیں اسا پیسے والے لوگ ہیں والے نالے غریب بیٹھے جنہاں دے پیراں تے جوتیاں کھائے نہیں جنہاں دے وجود تے کپڑے کھائے نہیں سروں ہی ننگے تے پیروں ہی ننگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے صدقے دے مال کھاون والے جڑے دارو شفاعت زندگی بسر کرنا لے اساں سردار لوگ اساں زمیندار لوگ جویں کیتا کرو جن ویلے ساڈے نال گفتگو کرو ساڈے نال جن ویلے سب دعوت و تبلیغ دا کام کیتا کرو ویلے صحابہ نام اٹھان دے درادن صحابہ نے کہنا انہاں دے جسم جو ہوا آندی ہے میں سب کے بنا رابطہ تیری محبت اے ساڈے نال نام میرے نبی نے دل تے ارشا کہ کوئی بندہ جہنم نہ بنے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ دے نبی فرمایا چلو ہی شرط متا کوئی مسلمان تھی متا کہیں کو اللہ ہدایت چاہے ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ کو میرے صحابہ جنہیں میں نے قریش مکہ آوے نا تو شان آئے کرو ٹھیک ہے یا رسول بادہ حکم ہے ایسا نہیں آوا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابیہ یہ کو پتہ نہیں گیا یہ بیچارے کو پتہ نہیں لگیا اے بجارے آگئے تے اللہ دے نبی دے سامنے قریش مکہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں جنہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے دروازہ کھڑکا ہے حضر آباد یہ من دقل باب کون ہے جلا دروازہ پیا کھل دے یا رسول اللہ انا عبداللہ ابن ام مکتوم عبداللہ بن ام مکتوم آیا کھڑا اللہ دے نبی فرمایا عبداللہ واپس لوٹوانا دیکھو نہیں پتا سردار قریش آئے ہوئے قریش دے سردار آئے ہوئے تو امام دی جسارت کی نہیں کی تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم میں واپس موڑ کرنا کیا حالت اسی میں عبداللہ دی جنہیں ساری زندگی آمنا دلال دی شکل دی تھی نبینا جو ہاں تیرا ساری بھی اللہ دے پاک پیغمبر دی گفتگو سے سکھدا آدھے میرا جل میں گھر بھی کون نبینا دل گھبرا کوئی رشتہ دار کھائے نہیں کوئی میرے اولاد تعلق والے کھائے نہیں وال میں اٹھاؤں تو رکھوں تے میرے نال کوئی ہاتھ پکڑ کے کھیلنا والا کھائے نہیں ہوگا جلوے آمنا دلال کھولونا میں دنیا دے سارے غم بھول لینا اللہ دے نبی نے گفتگو سننا میں اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ عبداللہ اللہ دیا جنت والا تو دے پہل کا ولے تے ہن روندا میں دے اللہ سنے پتہ نہیں عبداللہ کو کے لیے غلطی تھی گئی ہے کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر دے دروازے اٹھایا میں کو اللہ دے نبی نے اپنے دروازے تو واپس موڑ دیتے پہلے دن میں کدی نہ تھی نا اللہ دے نبی میں کدی نہ کرے جانا اہلا سہلا مرحبا دینا ہو سکتے عبداللہ تیرے کو کوئی غلطی تھی گئی ہو سی نبی ناراض ہے تے اللہ بھی ضرور ناراض ہو سی جیلے مدینہ دے چوک جو پہنچے خوب دا موسم تے دیوار بیٹھے گلار کے بہ گئے تے روندا بیٹھے تے روندا بیٹھے تے روندا بیٹھے جب میرا رو کے چپ کی دیس تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے سردار قریش کو بیٹھے آنا اللہ جبرائیل آگے جڑے توجہ کری میرے جملہ جو تھے اللہ فرمایا جبرائیل وانو جبرائیل ایک سورت چاوانا تے سورت دا نام یابسا تے سورت دا نام اندھے علی سورت اے نبی نے علی سورت بن چاون آمنا دلال کو بن کے آگ اے آمنا دلال اے جتنی سردار بیٹھے ہوئے نہیں انہا کو آنکھ واپس چلے بنو اے میرا پاک پیغمبر عبداللہ ابن ام مکتوم رونا بیٹھے اے سارے سردار عبداللہ دی آنج دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ فرمائے کوئی غریب ہے
لیکن نبی نے میرا پاک پیغمبر تیرا وفادار ہے، انہاں تیرے نال وفا کیتی ہے، اساں اللہ نے انہاں دا دفاع کیتا ہے۔ اللہ فرمایا بس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اے ساری کائنات دا سردار، اے نوریاں دا بھی سردار، عربیاں دا سردار امام الانبیاء، خبردار خبردار، انہیں جو باوے کوئی مسلمان نہ تھی آمنا دلالا، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم سب روندہ چنگا نہیں لگنا۔ اللہ دے نبی میں دروازہ کھولے پجدے ودے ہم یادے وجہ عبداللہ وجہ کریں دے ہو جنہیں وجہ عبداللہ نظر آگئے۔ اللہ دے نبی میں گھٹ کے وسط کے ونہ میں ساری کائنات اور ساری کائنات دے موزی ہو، ساری کائنات دے بدماش ہو، اپنے زبانہ کو تادے بنا لے ہو، اپنے زبانہ الٹیاں کر کے بکواساں کرنا لے ہو۔ میں سب کے ونہ عبداللہ تیرے اس جبی تجھے محمد کریم نے اپنے سینے نال لایا ہو سی۔ اللہ دے نبی نے سینے نال لا دیا کہ عبداللہ میں کوئی پتا کرنا تجھے پہنچا وجہ بلند تجھے تیخا وجہ بلند۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آمدے گھر جول تے اللہ دے نبی فرمائے دے وجہ عبداللہ ناراض نہ تھیوی۔ اے عبداللہ اگر تو ناراض ہو گیا میرا اللہ میں محمد کریم سے مجھا ناراض ہی بنا ساری دنیا وجہ دے فدا کا بھی امی۔ اللہ دا نبی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنے سینے نال لے دے فرمایا عبداللہ یہ ساری دنیا دے کافر عبداللہ نبی نے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی روندہ ہوئے صحابی روندہ ہوئے اللہ دا رومنا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو گالیا دے میں بلویا کیا سا مسلمان آفر میں لا تصب و صحابی میرے صحابہ کو مندے نہ کرو۔ پھر میں جیرا بندہ میرے صحابہ کو مندے کرنے دا نظر آونے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور فرمایا انہوں نے اللہ دی بھی لعنت فرشتہ دی بھی لعنت ساری زمین اللہ دی لعنت وہ بندے ہوتے جڑا محمد کریم دے صحابہ کو برا تھے۔ صحابہ دا دفاع اللہ کتھاں کتھاں جیتے سو اللہ فرمایا جڑا روک ہوئے جڑا روک ہوئے ایڈا کیڑا گفتگواں سننا کو ملتا ہے۔ قرآن دی تعویلات کی ویندی ہے، گفتگواں بیان کی ویندی ہے، عقل حیران تھی دے پتہ اتنی مسئلے پھٹ کی تو آندی ہے دنیا۔ اللہ فرمایا خبردار انہاں کا مذاق نہیں اٹھانا۔ پہلی آیت دوسری آیات خبردار انہاں کو بے وقوفی نہیں آکھنا، تیسری آیات خبردار انہاں کو جھوٹا بھی نہیں آکھنا، چوتھی آیات خبردار خبردار صحابی روزہ اللہ فرماتے سب رونا برداشت نہیں۔ اور نبی آج تو بعد عبداللہ ابن ام مکتوم سے اپنا دروازہ بند نہیں کرنا، بند نہیں کرنا۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ فقیہ مومنہ دی ماں ایک دیارے میں لمبا واقعہ واسطہ ہے مختصر ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میں بستہ دنال باہر گئے یہ ذرا رات دویلا جلے ذری خانی ہٹھو کر لگی ہے یہ فرمین دی مستہ برباد تھی بنے مستہ تباہ تھی بنے اما جی ایسا فرمین مستہ کمن دینا کاڑو بدری صحابی ہے بدری صحابی فرمایا پتہ ہے شاہ تجھے بارد مدینہ کیا کتاب ہے فرمایا میرے کیا بتا دیکھو کیا بتا آخر لگے سارے مدینہ تیرے بارے گفتگو پیچھی لیے اما جی فرمیدے انہیں بھگی میں لگے مجھے پیریں تو زمین نکل گئی ہے میں دوڑ دی اپنے گھر رہی ہوں میں سمجھ لیا ملہ دے نبی جنہیں میرے پہلے ہونے تے آدھیاں نے عائشہ میری حمیرہ میری صدیقہ لیکن اللہ دے نبی دے رویہ بھی بدلہ لگنا میں اکیلہ دے پاک کروں مدینہ تمہارے بارے کیا پیا تھی دے اللہ دے نبی فرمایا شاہ تے کو پتہ لگ گیا فرمایا شاہ صبر تے اللہ کو معافی مانگ اللہ کو
معافی مانگ ایک بندہ گناہگار گنا ہوئے وہ کوئی میں جبرن آچھا بندے بھئی تو معافی مانگ اے کار فلان کر اسا معاف کر دے سو یہ تو سو دل کیا گزرتی ہو سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے نبی جی میں کو اجازت دو میں اپنے ابے دے گھر ویندیا اما جی ایسا شریکہ فرمائے اللہ دے نبی فرمایا وان لگی وان یا رسول اللہ پہلے تو سمجھ نال ٹر پوندے آوے میں کو ابے دے گھر چھوڑن دے آوے لیکن آج فرماندے ہو وان چلی وان اللہ دے نبی اتنی ناراض ہو فرمایا وان چلی وان جے والا میں چلی گیا ابو جتھے بھی اما روندی نظر آئی فرمایا شاہ اسا مدینے دے منہ دکھاون دے قابل کائیں نہیں دعا کر اللہ پاک و عطا کوئی دھی جو تے نہ لگے اما بھی گردن جھکا تے ٹر دی ہے ابا بھی گردن جھکا تے ٹر دے بات لمبی تھی بڑے بدو 4 منٹاں دے اندر جلے میرے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اما بولن تے تیار نہیں ابا بولن تے تیار نہیں اما جی ایسا صدیقہ فرمائے میں مصلی جا بچھائے یا اللہ اور میرا دفاع تائیں کرنا ہے آج موضوع سنو دفاع صحابہ رب نے صحابہ دا دفاع دیتے قرآن اچ کیتے اساں صحابہ دا دفاع کیوں نہ کروں یا اسا صحابہ دا دفاع کروں تو ساڈا ایمان ہے ساڈا عقیدہ ہے بہت ساری باتاں ہیں جو میں شارٹ کٹ کر آیا بات مختصر بات اما ناراض ہوئے ابا ناراض مصلی بچھایا ہوئے میں نماز پڑھ دیا ایک جڑے دروازہ کھڑ کے کہ میں میرا دل سے میں بھجی ہو جانا آواز ہی کون ہے فرمایا آسمان نبوت دا سراج منیر آیا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دے باس فرم اللہ دے نبی میں اٹھی پیاں تے میں ٹرن پہ گیا اللہ دے نبی آگا مرا دل لگا من کے اللہ دے نبی کو چمٹ بنیا تے روان تے رو دی بنیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشاء اللہ کو معافی مانگیا توبہ کر گیا اللہ کو توبہ کر گیا اللہ معاف کرنا لے وہ ستار العیوب بھی ہے اور غفار الذنوب بھی ہے اور رحمان رحیم بھی ہے وہ قادر خالق مالک بھی ہے ایسا اللہ معاف فرماونا لے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اماں جی فرماون لگیا مجھے قدم روک گئے میں کو حضرت یوسف دے ابے یعقوب دا نام بھول گئے میں آخر لگی جی میں یوسف دا ابا دا وصبر الجمیل واللہ المستعان علامات تصفون میں اللہ دا قرآن پڑھ کے میں اللہ دے نبی میں صبر کرے سو اللہ دے نبی واپس موڑ آئے مدینے صحابہ کو جمع کیتا گئے سارے صحابہ جمع ہوئے کہیں کہیں نے مشورے دیتے اللہ دے نبی جی اس عائشہ کو طلاق دے دو کیا کیفیت اسی ہو بیاب دی انہیں ساری زندگی محمد کریم دے قدمات قربان کر دیتے انہیں اوکھے ویلے پتھر کھا دے انہیں اوکھے ویلے ہجرتاں کی دیا انہیں کائنات دے ایمان دیتے اپنے صلی اللہ اکبر سب کچھ قربان کیتا ہوئے انہیں اپنے نو سال دے بیٹی محمد کریم دے نکاح ریلی دی ہوئے اللہ والے ام باپ دی کیا کیفیت اسی جڑا چہرہ دیکھے بغیر نہ رہ سکے یہ کو سکون نہ ہوئے جڑا مسلح دے کھڑے اللہ دے پاک پیغمبر دی خوشبو محسوس کر کے مسلح چھوڑ دے وہ صدیق دی کیا کیفیت اسی جڑا آمنہ دے لال دے مرن تو بعد بڑا روندہ ہوئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مجلس بھولی گئی ہے مشورے پہ تین ہر بندے نے اپنا اپنا مشورہ دیتے اماں جی فرمینے آگا میں صدیق اکبر دی بیٹی عمر دی غیرت دے قربان بنا آج آخری ویلہ عمر دجر عمر شہید ہو گئے بڑا دل لگا کہ اللہ دے نبی دے نال میں دفن تھی وہاں صدیق میرا ابا ہے نبی میرا خامد ہے لیکن عمر بڑا غیرت علا عمر بڑا حیاء اگر میں شان عمر بیان میرا ارادہ کہ میں شان عمر بیان کرا بل پہلا جمعہ میں کیوں بیان ہو چکیا ہو سی چلو میں دفاع صحابہ بیان کرا عمر دا غیرت علا عمر آتا ودا اللہ دے نبی جی میرا مشورہ بنو چاہ ایسا دا نظر انتخاب کہیں کیتا تسا خود دے ہو
سبز لباس عائشہ کی تصویر چاہ کے جبریل آتا رہی ہے اللہ دے نبی جی اگر رب نے تمہارے واسطے عائشہ کو منتخب کیتے تو اللہ دے نبی عائشہ بری نہیں ہو سکتی اللہ کا نظر انتخاب غلط نہیں ہو سکتا اللہ دے نبی عائشہ تمہاری بیوی ہے دیکھو حکم دو نہیں نہ منافقت یا گرد نہ لہا چھوڑا جنہا تو آپ کو معاف نہ کرے تمہارے گھر کے انگلی ودا اٹھے گا اللہ بڑا غیرت والا ہے عمر جنہیں زمین کے بولے رب عمر دے بولر کو قرآن بڑھا دینا عمر و شان والے اللہ دے نبی فرمائے ان اللہ جعل الحق ولا لسان عمر اللہ نے عمر کی زبان تے حق جاری کر دیتے اللہ دے نبی فرمائے جلے عمر نے تو حق بڑا دل وجید گئے اس واسطے ایسا دل دروازے پہ آیا دوسری بار اس واسطے ہے شمر نال جل اللہ کو معافی مانگ اللہ معاف کر دے سی اما جی فرمائے میں روندی بیٹھی ہوں میرا وجود اٹھنا چاہیے میں اٹھی نہیں سکی میں چار پہیے تے بیٹھی ہوں میرا وجود ہڈیاں کا ڈھانچہ بن گیا میں اٹھی نہ سکتی ہوں بیٹھے 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 روندی ہوں اتنی دیر دے اندر جبریل آ گئے اما جی فرمائے میرا دل لگاؤ میں اللہ دے نبی کو سمجھ ونجا معافی چا منگا لیکن ور میں سوچے میں ایسا جن دی عدالت جو ریٹ دیر کی بیٹھی ذرا اتھو تے فیصلہ مندے ذرا اتھو تے فیصلہ مندے اللہ کیا دے اللہ کریم نے اما جی عائشہ صدیقہ دے حق دے اندر 18 آیتاں قرآن دی نازل کر دیتی ہیں اللہ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون اللہ کریم فرمایا میرے پیغمبر خبیث عورتاں واسطے خبیث مرد تے خبیث مرداں واسطے خبیث عورتاں طیب مرداں واسطے طیب عورتاں تے طیب عورتاں واسطے طیب مرد میرا پیغمبر ایسا پاک ہے اللہ دے پاک پیغمبر اما جی جلدی آئے آخر لگی ایسا آمنہ تے لائے دا شکر ادا کر تے اما جی فرمائے نہیں میں سب جو پہلے ہوں گا شکر ادا کرا جنہیں میں روندی کو چپ کروائے جنہیں مدد دفاع 18 آیتہ قرآن دیا نازل کی تے اگلی آیت اللہ کریم فرمایا ہاذا بہتان عظیم میرے پیغمبر بہتان نہیں بہت بڑا بہتان ہے اگلی آیت اللہ کریم فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات فرمایا جڑے مومن مرداں تے مومن عورتاں کو تکلیف دے فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ دنیا چ بھی ملعون ہے تے آخرت چ بھی ملعون ہے جڑا دنیا چ لعنت بن ہونے اور سارے زندگی روندا ہی رہے او کو دنیا چ سکون نہیں وے او کو دنیا چ امن نہیں وے اللہ کریم فرمایا او کائنات لے ہو ایسا روندے ہوے تے ایسا دا دفاع کرنا لا کون ہے اللہ کریم فرمایا آسان دفاع فرمایا زید بن ارقم دیا سجائیاں دیاں گواہیاں دے بنا لا کون اللہ قرآن بھریا پہ صحابہ دے دفاع اما خولا روندی ہوئے اللہ کریم فرمایا آمنہ دلال خولا کو چپ کرنا والا دے ایسا لوگاں نے آکے صدیق جو ہے صدیق دیاں صداقتہ دی گواہی دے بنا دے ایسا بڑا لمبا موضوع ہے ٹائم ختم ہو گئے بڑا لمبا قرآن بھریا پہ قرآن دفاع صحابہ بھریا پہ اللہ کریم فرمائے قدر جدر محمد رسول اللہ دے تو ان صحابی تے انگلی اٹھ دی گئی ہے اللہ کا نبی خاموش رہی ہے صحابہ صبر نہ رہی ہے اللہ کریم فرمائے آسمان تو گواہیاں دے رہے ہیں اساں تے صحابی دا رونا برداشت نہیں کرے دے تساں انہاں تے تبرہ کرو انہاں تے بہتان بازیاں کرو انہاں تے گفتگو کرو صحابہ نال محبت ایمان دا حصہ ہے اللہ نے خود فرمائے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اے ایمان والے ہو اگر تہاڈا ایمان ایویں ہوے جے محمد رسول اللہ دا صحابہ دا ایمان ہے ول تساں ہدایت والے ہو اگر صحابہ دے ایمان دیاں تہاڈا ایمان نہیں ول ہدایت تے ہے بس آخری بات ایک منٹ چاہتا ایمان نال دساؤ کوئی صحابی قبر پرست رہا کوئی صحابی غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی صحابی
کوئی صحابی مشرک ہا، کوئی صحابی جہاں دے دیناں دے نا تے کوئی بدعات کوئی رسومات کرا لا میں سیدھی گفتگو کرا، کوئی صحابی گھوڑا کڈھنا لا، کوئی صحابی خچر کڈھنا لا، کوئی صحابی 12ویں دے جلوس کڈھنا لا، کوئی صحابی 12 ربیع الاول دے نا دی رسم و رواج بناون والا، کوئی صحابی دے سوچا کہ کوئی صحابی کسے ویلے بھی کسے صحابی نے کسے اہل بیت نے یا کہیں کو برا آخیا ہو یا کہیں تے لان تان کی ہو، ذرا ثابت کرو۔ فرمایا اگر تساں کریں دے انہیں تے صحابہ دی ایمان نہیں، صحابہ دی ایمان نہیں، بدعت نہ کرو۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم کی والی ہے۔ سبیلا بھی بدعتن، گھوڑے کہنے بھی بدعتن، بہروی کے جلوس کہنے بھی بدعتن، اور نمیاں بدعتاں شروع تھی ویندن، اور سارے سنی بھولے مسلمان پتہ کیا کریں یہ جو ہی محرم دا چاندر نسے تے ہی نہ ڈیرے قبرستان لا دیتا ہے۔ مولوی صاحب ایڈا وڈا تھار رکھی بیٹھے، ایڈا وڈا سیما وچ دال وچ گھیو وچ جیڑی شرابی ہے ختم شریف پڑھائی آندے تے کھوائی آندے تے بخشوائی آندے، اور قبراں بھی لبیدیاں پہنتے مردے بھی بخشیدے پر تے سارا سال دے سواں تواڈے مردے کتھوں کھاندے ناراض نہ تھیوائے، سارا سال نہ اماں یاد ہے نہ ابا یاد ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ہر جمعرات ہر سماج سویرے سویرے صبح قبرستان ویندے ہر کہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے موجود ہے من کے قبر دے واسطے دعا کرے دے یا اللہ انہاں کو معاف فرما دے، دعاواں تے سب کو آجاں کہنی سب کو مولوی نے کدی سکھایا کہنی جے مولوی سکھا دیتا دعاواں تے مولوی کرے کم دا۔ پر حلوے بھی گئے جلو والے علاقے دے مولوی ہے انہیں ایک بڑی مسجد کو بھی بڑا حال بنایا ہوا ہے، 4 پہیاں نال 4 پہیاں برتن لوٹے یہ سارا چیزاں سیٹنگ لا کے بہت بڑا سٹور بنایا ہوا ہے۔ یہ کیڑی شہدا کلا دے ختمہ دے سارا کچھ اپنی ماں مریے نہ کل کیتے نہ جمعرات نہ بجلی کیتا، سارا کچھ تمہارے واسطے اساں بھی دور ہونے ہیں تو اساں ہی مردہ بخشائیں۔ اللہ کے بندے اور بدعت بدعت گمراہی ہے، گمراہی کو بچو، علیکم بسنتی، اللہ نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، سنت کو ہٹو نہ، جڑا بندہ سنت کو چھوڑ دیا گمراہ تھی گیا۔ اللہ کو دعا ہے جس نے سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دفعہ میں جبھی باتاں چینی رکھ دیں تے بنا میں جو 5 منٹ تھی وین تو سارا راہ تک نہ تھی انشاءاللہ معاف فرما دے سو۔ اللہ کو دعا ہے جس نے سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔